صاحب کی طرف سے قرآن پاک کا تحفہ دینا چاہتی ہیں۔ محترم سجاد قادری صاحب تشریف لائیں اور مریم کے ابو جان امجد علی صاحب وہ بھی آن تشریف لے آئیں۔ على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يحكم بما أنزل الله صدق الله مولانا العظيم. لائق سر تکریم شرکائی محفل معزز و محتشم سامعین، اللہ جل وعلا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس کی توفیق سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نار پاک تصدق کی خیرات سے اللہ پاک نے ہم سب کو اس یورپ کی سرزمین کے اوپر ایک نورانی، ایمانی، وجدانی اور ختم قرآن کی محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بحمد اللہ تعالی ربیع الاول کا چاند آج سے شروع ہو گیا ہے، رات پہلی ہے، کل انشاءاللہ یک ربیع الاول ہوگی۔ تمام احباب کو ربیع الاول کے بابرکات زندگی کے اندر ایک بیان پھر نصیب فرمائی جائے۔ رات مختصر وقت کے اندر میں قرآن اور صاحب قرآن کے اوپر گفتگو کروں گا۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ لوگوں جب تمہیں کوئی فیصلہ کرنا پڑے تو اپنا حاکم قرآن مجید کو بنا دو۔ اور جو لوگ فرمایا قرآن کو اپنا حاکم نہیں مانتے وہ صراحتاً کافر ہیں، مشرک ہیں۔ یہ تھی قرآن مجید کی فیصلے کی بات۔ اب یہ قرآن کی بات تھی فیصلے کرنا نہیں۔ اب آئیے صاحب قرآن کی طرف۔ اسی قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے صاحب قرآن کے لیے فرمایا فَلَا يُحَكِّمُونَكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونَكَ، کہ لوگوں جب تمہیں کوئی فیصلہ کرنا پڑ جائے سو کیا کرو، اپنا اختیار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دے دے۔ رب ذوالجلال نے آسمان بنائے، قسم نہیں کھائی، زمین بنائی، قسم نہیں کھائی، آپ کو بنایا، قسم نہیں کھائی، کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا، قسم نہیں کھائی، قسم کس نے کھائی؟ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ، محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے۔ یہ رب تو ہمارا بھی ہے، ہمارے لیے قسم نہیں کھائی، قسم کس ذات کے لیے کھائی ہے؟ اس رب ذوالجلال نے قسم صاحب قرآن کے لیے کھائی ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم ہے، جو لوگ آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے ان سے کہہ دیں کہ اگر آپ ان کے اندر اختلاف پیدا ہو
بارگاہ میں آ جائیں۔ رات محترم قرآن بھی حاکم ہے، صاحب قرآن بھی حاکم ہے۔ آج کی رات وہ بابرکت رات ہے جس رات میں ربیع الاول کی ساتیں شروع ہو گئی ہیں۔ قرآن ہمیں ملا ہے صاحب قرآن کی کلموں کی وجہ سے، ہمیں زندگی ملی ہے صاحب قرآن کی کلموں کی وجہ سے، کائنات کی ہر چیز ملی ہے وہ بھی صاحب قرآن کی کلموں کی وجہ سے۔ پھر آج ہم کیوں اس قرآن کو بھی اپنا حاکم مان لیں، صاحب قرآن کو بھی اپنا حاکم مان لیں۔ جو سنی ہوتے ہیں ایکچوئل سنی، اوریجنل سنی، ان کی دو کام بڑے اہم ہوتے ہیں، وہ قرآن سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں، صاحب قرآن سے بڑی سبحان اللہ، قرآن سے بھی صاحب قرآن سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور قرآن کا بھی جب پیغام ہمارے طرف آتا ہے ہم اس پیغام کے پر لبیک کہتے ہیں، صاحب قرآن کا اگر پیغام آئے اس کے پر بھی لبیک کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید کی طرف سورہ اسراء پارہ نمبر 15 آیت نمبر 88، اس کے اندر اللہ پاک نے فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن، کائنات کے سارے جن و انس اکٹھے ہو جائیں تو قرآن کی کوئی ایک صورت بھی نہیں لا سکتا۔ کائنات کے سارے انسان جن اکٹھے ہو جائیں تو قرآن کی کوئی صورت نہیں لا سکتے۔ رب نے اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے بھی فرمایا کہ کائنات کے سارے جن و انس اکٹھے ہو جائیں میرے محبوب جیسی صورت بھی نہیں لا سکتے۔ نہ تو کوئی قرآن کی صورت لا سکتا ہے، نہ صاحب قرآن کی کوئی صورت لا سکتا ہے۔ پھر فرمایا اسی قرآن مجید کے اندر سورہ ہود آیت نمبر 3 فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اگر پورا قرآن نہیں لا سکتے تو 10 سورتیں دیں، 10 سورتیں بھی تو نہیں لا سکتا۔ پھر رب نے فرمایا 10 سورتیں کیا؟ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، ایک آیت ہی لے آؤ۔ پھر رب نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، لوگو تم اس قرآن مجید کے اندر شک کرتے ہو جس کی نہ تم ایک آیت لا سکتے ہو، نہ پورا قرآن لا سکتے ہو، کوئی چیز نہیں لا سکتے، اس لیے یہ قرآن ہم نے کسی عام بندے کے قلب عقل کی پر نازل نہیں کیا بلکہ رب الجلال نے محبوب علیہ السلام کی قلب عقل کی پر نازل فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت۔ جس طرح قرآن کے الفاظ کو کوئی بدل نہیں سکا، سیاق و سباق کو کوئی بدل نہیں سکا، قرآن کی تلاوت کرنا ثواب ہے، قرآن کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک پوری کا پورا قرآن یہ ہمارے لیے نفع بخش ہے، شفا بخش ہے۔ اللہ پاک نے اسی قرآن مجید کے اندر فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن ہم نے مؤمنوں کے لیے شفا کی طرح نازل کیا ہے۔ جب کوئی بیمار ہو قرآن کی آیت پڑھ کر اس کی بھوکیں اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ یہ ہے قرآن کی بات۔ اور صاحب قرآن کی طرف چلتے ہیں، وہ صاحب قرآن اس قرآن کی بھی صدریں کالی ہیں، صاحب قرآن کی صدریں بھی کالی ہیں۔ یہ کالی صدر والا قرآن خاموش قرآن ہے، کالی صدر والا قرآن بولتا ہوا قرآن ہے۔ مجھے کہنے دیجئے نہ تو قرآن کی کوئی مثل ہے نہ صاحب قرآن کی کوئی مثل ہے۔ سبحان اللہ، نہ قرآن کی کوئی مثل لا سکا نہ صاحب قرآن کی کوئی مثل لا سکا۔ اگر قرآن میں کوئی شک کرتا ہے شک کر سکتا ہے لیکن اس کو قرآن کی کوئی صورت نہیں ملتی۔ بابا
اگر قرآن کے اندر کچھ شک کرتا ہے تو مصطفیٰ جیسی صورت سہرات محترم، یہ قرآن آیا کہاں سے اور صاحب قرآن کہاں سے آیا ہے؟ قرآن بھی رب ذوالجلال کی طرف سے آیا ہے، صاحب قرآن بھی رب ذوالجلال کی طرف سے آیا ہے۔ اور قرآن جس کو ہم باوضو ہو کر ہاتھ لگاتے ہیں، قرآن ایسی کتاب ہے جس کی ہم قدر کرتے ہیں، باوضو ہو کر ہاتھ لگاتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کے قلب اطہر کے پر نازل فرمائی ہے۔ اب اللہ پاک نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ایسا دل چنا جو دل پہ پاک تھا۔ ہم پاک ہو کر اس قرآن کو ہاتھ لگاتے ہیں، رب ذوالجلال نے ایسا دل چنا، وہ دل بھی ایسا پاک تھا، اس پاک دل کے اندر رب ذوالجلال نے اپنے کلام کو نازل کیا۔ قرآن کا جسم جائز ہو، صاحب قرآن کا جسم جائز ہو۔ جب رمضان کی گھڑی آتی ہے، قرآن مجید کی محفل اس مقدس کے اندر برپا ہوتی ہے، ہر جس نے ختم قرآن کی محفلیں کرواتا ہے، بابا اگر یہ جس نے ختم قرآن کی محفلیں جائز ہو، صاحب قرآن کی جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اس کی محفلیں کیوں نہیں جائز ہے؟ وہ ہستی اس مقدس کے اندر آئی ہے۔ یہ قرآن لوگوں کی دلوں کی تقدیروں کو بدلتا ہے، صاحب قرآن بھی لوگوں کی دلوں کی تقدیروں کو بدلتا ہے۔ قرآن صاحب قرآن سے جدا نہیں، صاحب قرآن قرآن سے جدا نہیں ہے، دونوں اللہ پاک سے آئے ہیں۔ اور اس کا حوالہ بھی قرآن سے دیتا ہوں۔ رب نے پارہ نمبر 6 سورہ الانعام کے اندر فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، لوگوں تمہارے پاس اللہ کا نور آیا ہے اور کتاب مبین آئی ہے۔ 36 مفسرین اس نور سے مراد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مراد ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کی طرف سے آئی ہے، قرآن بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اللہ پاک نے دونوں کا ذکر ایک ہی آیت کریمہ کے اندر کر کے دنیا والوں کو بتا دیا، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، لوگوں تمہارے پاس میری طرف سے نور بھی آیا ہے، کتاب مبین بھی آئی ہے، اس نور سے بھی تم ہدایت پا سکتے ہو، صاحب قرآن سے بھی تم ہدایت پا سکتے ہو۔ اللہ پاک نے ہمیں اپنی بارگاہ سے قرآن بھی عطا فرمایا، صاحب قرآن بھی عطا فرمایا، تاکہ ہم ان دونوں کی قدر کریں اور قدر کر کے اس دنیا کے اندر بھی کامیابی حاصل کریں اور اس جہاں کے اندر بھی ہم کامیابی حاصل کریں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک میں تھے، ابو جہل کچھ لوگ رات کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آ کر یہ قرآن سنتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے، لوگ آ کر قرآن چوری چوری سنتے تھے۔ ابو جہل اس بات کا پتہ چل گیا کہ کچھ لوگ رات کو اندھیرے میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر قرآن سنتے ہیں۔ ابو سفیان چونکہ اس وقت مسلمان نہیں تھا، وہ بھی جب اس نے پہلی مرتبہ حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے قرآن سنا، اس کے دل کے اندر تڑپ پیدا ہو گیا۔ ہر رات وہ چپکے سے نکل جاتا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر بیٹھ جاتا، قرآن سنتا رہتا۔ ایک دوسرے دن ابو جہل نے اپنے لوگوں کو بلایا، مجھے پتہ چل گیا ہے کچھ لوگ حضور علیہ السلام کے بارگاہ اقدس میں رات کو اندھیرے میں جا کر قرآن سنتے ہیں۔ ابو جہل کہا
کہ تم لات عزا منات کی قسم کھاؤ کہ آئندہ کے بعد بات نہیں جاؤ گے. سب نے قسم کھائی. جب تیسرا دن آیا ابو سفیان اندھیرے میں گیا. حضور علیہ السلام قرآن پڑھ رہے تھے. اس نے دیکھا اس اندھیرے میں ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے. ابو سفیان نے کہا آج دیکھتا ہوں کون یہ میرے پاس بیٹھا ہوا ہے. ابو سفیان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. کیا کیا؟ ہاتھ پکڑ لیا. ساری حضور علیہ السلام قرآن پڑھتے رہے. ابو سفیان اور جس کا ابو سفیان نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا وہ بھی وہاں بیٹھے قرآن سنتے رہے. جب صبح ہوئی پتہ چلا جس کا رات کو ابو سفیان نے ہاتھ پکڑا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ ابو جہل خود تھا. ابو جہل خود تھا جو رات کو اوروں کا منع کرتا تھا لیکن رات حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا قرآن سنتا تھا. یہ وہ قرآن جس کی لذت صحابہ نے پائی, حضور علیہ السلام کے سکے سے بزرگوں نے پائی ہے اور اس کے اوپر لوگ عمل کرتے ہیں, عمل کر رہے ہیں. یہ قرآن ہمارے پاس آج ہدایت کے لیے آیا ہے. ہمیں چاہیے ہم آج اس کی سنت کر پڑھیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم جب قرآن مجید کی ایک آیت سن لو, پورے قرآن کی بات نہیں, ایک آیت اگر آپ نے وہ آیت غور سے سن لی وہ آیت قیامت کے دن تمہارے لیے نور بن جائے. پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ بھی نہیں ہے وہ ایسا ہے جیسے ویران گھر ہے اس کے اندر اس کی مکین نہیں ہے. خوش قسمت ہیں وہ والدین جو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلواتے ہیں. آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں, والدین کی اصل کمائی اولاد کی اچھی تربیت ہے. اولاد کی اچھی تربیت ہے, قرآن کی تربیت, نماز روزہ کی تربیت, اچھے اخلاق کی تربیت ہے. جب وہ والدین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو جو جن کو انہوں نے اچھی تعلیم دلوائی ہوئی قرآن کی بخصوص تو وہ کیا کرے گا؟ قرآن صبح کھول کر پڑھ کر اپنے والدین کی بخشش کے لیے دعا کیا. یہ اصل والدین کا اثاثہ اور کمائی. خوش قسمت ہے وہ والدین جو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرواتے ہیں. اور جو لوگ قرآن نہیں پڑھے کوشش کر قرآن نہیں پڑھی, یہ قبر کے اندر کام آئے گا, یہ قبر کے اندر کام آئے گا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں قرآن پڑھا کرو. کیا کرو؟ قرآن پڑھا کرو. کیوں؟ قیامت کے دن یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرتا ہے. جو لوگ دنیا میں قرآن پڑھتے ہیں, قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں کہ اب قیامت کا دن ہوگا یہ قرآن سامنے آ جائے گا. جو لوگ دوزوں کے اندر جا رہے ہوں گے, جو قرآن دنیا میں پڑھتے رہے ہوں گے, قیامت کے دن دوزوں کو بندے کے درمیان یہ قرآن آ جائے گا. یہ قرآن رب سے سفارش کرے گا, اے اللہ یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں مجھے پڑھتا رہا ہے, آج میں تیرے آگے اس کی سفارش کرتا ہوں, اس بندے کو دوزخ سے بچا کر جنت کے اندر داخل کرتا. اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام فرمایا جو بھی دنیا میں قرآن پڑھتا ہے قیامت کے دن یہی قرآن اس کے لیے سفارش بن جائے گا. ہمیں چاہیے آج اس فکری دور میں, اس نفس نفسی کے دور میں ہم قرآن پڑھیں, قرآن پر عمل کریں, قرآن کو اپنا شعار بنائیں, قرآن سے استفادہ کریں تاکہ قرآن ہمیں یہاں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی فائدہ دے. اور صاحب قرآن کو تو اللہ پاک نے ایسا اونچا ایسا درجہ عطا فرمایا ہے کہ ان کا درجہ کائنات میں کسی ہستی کا اور نہیں ہے.
اور آج ربیع الاول کی پہلی رات ہے، اس مقدس کے اندر اللہ پاک نے صاحب قرآن کو ہماری طرف بھیجا ہے۔ جب حضور علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلمت ہی ظلمت تھی۔ حضور علیہ السلام کی آنے کی وجہ سے وہ اندھیرا اجالا میں بدل گیا۔ جس طرح یہ قرآن قبر کے اندر روشنی بن جاتا ہے، اس طرح حضور علیہ السلام اس کائنات کے اندر آئے تو ہر طرف اندھیرا ختم ہو گیا، اجالا ہی اجالا۔ جو بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اللہ پاک سورہ یاسین کی بات بتاتا ہوں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سورہ یاسین جو قرآن پاک کا دل ہے، جو شخص ہر روز سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اللہ پاک اس کے دل کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں آسان فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ قرآن ہر بندے کو راستہ دکھاتا ہے، منزل دکھاتا ہے، ہر کس کے لیے ہدایت ہے، نور ہے، شفا ہے۔ کسی کی سخت میں درد ہو تو پیار سے محبت سے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کے سر کے اوپر پھونک دے، قرآن کی برکت سے اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ کیونکہ قرآن کے اندر ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن ہم نے اتارا ہے مومنین کے لیے رحمت بھی ہے، شفا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو قرآن مجید کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔